جی ویورز، یہ ہمارا خوبصورت جو ٹور ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اب واپسی کے لیے تیاری شروع ہے، مگر بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، پھر آپ کو بہت ہی دلکش اور خوبصورت یہ ٹور تھا ہمارا، مگر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 1 ماہ اور کچھ دن کا یہ ٹور تھا میرا شمالی علاقہ جات ناردن، جس میں جی بی مختلف مقامات تھے: سرن ویلی، وادی کاغان، ہنزا، سکردو، ضلع گھانچے۔ تو تقریباً یہ 95% ڈاٹا جو ہے مجھ سے ریموو ہو گیا ایک مسٹیک کی وجہ سے۔ تو کوشش کی، جو چیزیں بچی وہ میں نے ریکور کی، اور کوشش کی ہے جس طرح سے بھی بہتر ہو سکے ویڈیو کی شکل میں یہ مقامات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ہم نے کھو سے واپسی کے لیے اپنے سفر کا جو آغاز ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک پانی کا بڑا سٹور، جو ٹینکی جسے کہتے ہیں، وہ بنی میں نے دکھائی تھی راستے میں۔ تو اس کا پانی جو ہے موسیٰ کا مسلح سے آتا ہے، تو پھر اس بڑی ٹینکی میں سٹور ہوتا ہے، تو پھر آگے دیگر مختلف جو آبادیاں ہیں نیچے چھوٹی چھوٹی، وہاں تک یہ پانی جو ہے لوگوں کی پہنچ تک جاتا ہے۔ یہ سارا پانی سردیوں میں جو برف پڑتی ہے، یہ آپ کو پھر ایک بار میں نے یہ ٹینکی دیکھیں، بہت بڑی یہ ٹینکی ایک بنی ہوئی ہے۔ تو سردیوں میں جتنی برف زیادہ پڑتی ہے اتنا ان لوگوں کے لیے خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جتنی برف زیادہ پڑے گی پھر وہ گرمیوں میں برف میلٹ ہوگی، تو وہ پانی ان کی ضرورت مرہ زندگی میں استعمال کے لیے آئے گا۔ تو ابھی ہمارا جو واپسی کا سفر شروع ہے، کتنا خوبصورت یہ ویو ہے، آپ چیک کریں۔ سرن ویلی ضلع مانسہرہ کا خوبصورت اور بلند و بالا مقامات میں سے یہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ بلند و بالا پیکس تو موسیٰ کا مسلح اور چرکو پیک، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ موسیٰ کا مسلح چرکو پیک ہے، مگر کنڈ بنگلہ بھی ہائٹ پہ ہے جی، 8000 کچھ فٹ بلندی پر ہے، پھر آگے سراں اس سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راستہ، اس راستے پہ پیدل چلنا اب بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں سے اب یہ سب لوگ بائک گزار رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا جی میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، سب سے آگے ہم ہیں اور سب سے پیچھے آپ نے رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، جانا بائک پر ہی ہے، اور بائک بھی چلا کے جانی ہے۔ یہ دیکھیں، ہے تو مشکل، مگر مقامی لوگوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ پہاڑوں پہ بھی ایسے چلتے ہیں جیسے موٹر وے پہ بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ باقی ایڈونچر اسی چیز کا نام ہے، اور ایڈونچر اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ پیکس پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ناردن جی بی کہیں بھی ہو، اور آپ نے پیدل ٹریک کرنا ہے، ہیکنگ کرنی ہے یا بائک رائڈ کرنا ہے، تو آپ کہیں کہ سب کچھ آسان ہو تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آپ چیک کر لیں ذرا کتنی مشکل ہے، اور کس طرح سے چھوٹا سا راستہ ہے، پگڈنڈی سی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہی بائک کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے اپنا سفر جو ہے وہ واپسی کی طرف پھر کنڈ بنگلہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ راستے میں انہوں نے کچھ دوستوں کو ملنا ہے، انہوں نے کہا جی کہ چائے پینے کے بغیر ہم لوگوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو ہم نے بھی کہا چلیں جی ٹھیک ہے جی، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت ہے، بات چائے کی نہیں ہے، بات خلوص کی ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا یہ نظارہ چیک کریں اور راستہ چیک کریں، اور ہماری بائک چلانے قاری طاہر صاحب ہیں، بیٹے کو بٹھایا ہے، ٹھیک ہے جی، محبوب بھائی بھی یہ دیکھیں، اور طیب بھائی ہیں، اور سب سے پیچھے میں ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ چیک کریں۔ تو ماشاءاللہ جی، احسان بھائی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ تو اب ہم جو ہے نا تقریباً کنڈ بنگلہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جاتے ہوئے ہم نے جو راستہ تھا جیپ ٹریک وہ استعمال کیا، اور واپسی پہ یہ جو راستہ ہے، ان راستوں پہ جو گورے تھے، انگریز لوگ جو تھے جنہوں نے یہ کنڈ بنگلہ یہاں پہ بنایا ہوا تھا انگریز دور میں، تو وہ لوگ اپنے گھوڑوں پہ، کھچروں پہ یہ راستہ استعمال کرتے تھے، اور جو ہے اپنی تفریح کے لیے ان مقامات پر آتے تھے۔
چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ نہایت ہی خوبصورت مقام ہے سرن ویلی کا کنڈ بنگلہ جو ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں، تھوڑی دیر ریسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ گندگی پھیلانے سے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ یہاں پہ پیچھے ایک درخت ہے، اس کے اوپر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ رب العزت کا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی آپ نے میرے پہلے بھی ولاگ میں ضرور دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مرشد جا رہے ہیں جی، مرشد ماشاءاللہ جی، مرشد نے بڑی خدمت کی، بڑے درویش بندے ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے۔ تو یہاں اب انشاءاللہ العزیز سب لوگ جو ہے یہاں پہ تھوڑی دیر اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد نیچے جائیں گے، وہاں پہ چائے پئیں گے، جن دوستوں نے کہا چائے کے لیے، تو وہاں پہ چائے پینے کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہمارا سفر ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سفر کے اختتامی مراحل ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، چیک کریں ذرا آپ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر تھوڑا سا راستہ مشکل آ گیا، مرشد مجھے کہتے ہیں جی کہ دھیان سے، میں نے کہا جی پھر اللہ مالک ہے جی، آگے جانے والے تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا راستہ ہے، درمیان میں سے وہ پائپ لائن جو موٹے والا پائپ ہے جو موسیٰ کا مسلح سے پانی جس کا آ رہا ہے، یہ چیک کریں ذرا، یہ راستہ جی۔ مرشد نے کہا جی مہربانی دوست، یہ دیکھیں آگے۔ تو بات وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پیچھے کہا کہ ایڈونچر میں یہ چیزیں حسن ہے، ٹھیک ہے جی، حصہ ہے ایک۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں تو ایڈونچر نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر آپ کو کبھی بھی کسی ٹور کا مزہ نہیں آئے گا۔ آپ بآسانی جائیں، بآسانی آئیں، کوئی مشکل بھی نہ ہو، آپ جائیں، بیٹھیں، بیٹھ کر کڑھائی وغیرہ بنائیں، کھائیں اور پئیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیں جی، یہ ایک اور نظارہ ہے، آپ میرے پیچھے ذرا خوبصورت نظارہ چیک کریں۔ تو اب پی جائے گی یہاں پہ چائے، چائے پینے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا سفر جو ہے اختتامی مراحل پر ہے۔ تو تھک گئے تھے دوست نا، کافی تھک گئے تھے، مجھے بھی بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہو رہی تھی۔ تو اب انشاءاللہ چائے کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو دودھ ہوتا ہے وہ نہ تو اسے کوئی ٹیکا لگتا ہے بھینس کو، تو نہ کھاد ڈالی جاتی ہے۔ خالص چیز اس طرح کے مقامات پہ آپ کو مل جائیں تو آپ کا حسن میں اور ذوق میں، شوق میں اور ذائقے میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جس طرح یہ خوبصورت میں نے پھول آپ کو دکھائے ہیں کنڈ بنگلہ پر۔ تو یہ نظارے تھے جی خوبصورت، ہمارا یہ خوبصورت سفر تھا۔ پھر ایک بار میں نے کوشش کی جتنی ریکوری ہو سکے، بہرحال دکھ ہے بھی نہیں، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو وہ بہتر جانتا تھا کہ یہ پورا جو ٹور ہے ہمارا، اس کی جو ویڈیو ولاگز وغیرہ سارے جو ہیں مجھ سے ریموو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈ بنگلہ کے خوبصورت نظارے ہیں جی، یہ سرن ویلی کا خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پہ انسان بیٹھا ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے، اور ایک الگ سا انسان کو جو ہے نا نظارہ فیل ہوتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں، کہ کسی جنت کی وادی میں چلا گیا ہوں یا خیالوں میں چلا گیا ہوں۔ تو یہ تمام تر چیزیں قدرت کے حسن کا ایک انمول شہکار ہے جی، کہ جو حسن ہے نا، قدرتی حسن، نیچر جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ طاہر بھائی بھی یہی فرما رہے تھے، محبوب بھائی، طیب بھائی، احسان بھائی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نعم البدل کوئی نہیں ہے وادی سرن کا، ہر جگہ کا اپنا حسن ہے، مگر وادی سرن جو ہے ضلع مانسہرہ کی یہ ایک خوبصورت وادی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا میدانی ایریا تو اتنا بڑا نہیں ہے، مگر اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں مختلف پیکس ہیں۔ لائف میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وادی سرن کو ضرور وزٹ کیجیے گا، میرے چینل پہ مختلف اس کے مقامات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہ خوبصورت سفر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ۔